الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تم بس حق کی پیروی کرو، صحیح عدل کرو، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جنگ احد کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا طویل سورہ نازل فرمایا، 176 جس کی آیات ہے، 176۔ مختصر ہم نے اس کا جائزہ لیا، یہ آخری حصہ ہے۔ بنیادی مقصد ہمارا درس قرآن نہیں بلکہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صحابہ کرام تک قولاً پہنچایا، عملاً ان سے وہ کام کروایا اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ بتانا یہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو زندگی میں جن جن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تعلیم، والدین کی سرپرستی میں، کھانا پینا، پھر جوان ہونا، ملازمت کرنا، پھر وہ جب تک ضعیف ہو جائے ان کی دیکھ ریکھ کرنا، شادی بیاہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں، کمی بیشی ہوگی، طلاق ہوگی، تعلقات اچھے نہیں رہیں گے، لین دین ہے، خرید و فروخت، جھگڑے ہو سکتے ہیں، یعنی زندگی میں جو کچھ پیش آئے گا اس کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے آپ کو۔ یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی شان، اور ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں، ہر میرا بھائی بہن جو سن رہی ہے ان سے میری بڑی ادب سے درخواست ہے، اپنے لیول پر بات بتانے کی کوشش کیجئے ہر مسلم بگڑے ہوئے بھائی بہن اور غیر مسلم تک، انہیں یہ بات سمجھائیے کہ ہم تمہیں ایک ہی انسان کی اولاد میں شمار کرتے ہیں، ہم تمہیں چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے۔ دوسرے ادیان میں، دوسرے دھرموں میں، دوسرے عقیدوں میں کیا بات ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم اپنی بات پازیٹیولی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک آپ کسی عقیدے کے ماننے والے ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا شروع ہوئی تھی ایک انسانی کپل جوڑا بنا تھا، پہلے جوڑے کا نام تھا آدم اور حوا علیہ السلام، ان کی نسل میں سے تم بھی ہو میں بھی ہوں، بس، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے قرآن میں آخری پیغام جو اللہ نے اپنے آخری رسول پر، اپنے میسیج کنوے کرنے والے پر، اب آپ کی زبان میں، دوسری لینگویج میں، اوتار پر جو کچھ بھیجا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، جو دنیا میں اچھے نیکی کے کام کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ مسلمان ہو کر برے کام کرے گا وہ قیامت میں دوزخ میں جائے گا، آگ میں جھلسے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم شراب پیے اللہ جہنم میں ڈالے اور ایک مسلمان شراب پیے اسے جنت میں ڈالے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر برے کام کی اسلام میں سزا ہے، کرنے والا کوئی ہو، نبی کے خاندان کا ہو، رشتہ دار کا ہو،
اور اس قرآن نے مثالیں دے کر بتائی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے پیغمبر کی بات، اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی بات نہیں مانی. قرآن نے لکھ دیا ہے کہ پیغمبر کی بیوی تھی جہنم میں جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں مانا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمارے رسول کا چچا ہے ابو لہب، وہ کہاں جائے گا؟ مخالفت کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور دوسرے قبیلوں کے لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں تقریباً ہم نے 93 آیات تک سلسلہ شروع کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا کہ قرآن میں جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے، ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسا اس سورہ کا نام لگا، چیپٹر کا نام دیا گیا نساء، دا ویمن، عورتیں. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی تمام تفصیلات اس میں بیان کی گئی، نہیں. موٹے موٹے کچھ قانون دیا گیا. قانون کیا تھے؟ اب مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ایک قانون زندگی دیا گیا، لائف سٹائل دیا گیا. اس لیے کہ مرد کی اور عورت کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. ان خواہشات کو جو نیچر کال ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ فطری طور پہ نیچرل ہے. انسان ایک خاص عمر میں آنے کے بعد میں جب جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا جوڑا ضروری ہے. مرد کو اللہ نے اجازت دی کہ ایک وقت میں وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ریکوائرمنٹس مختلف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لیکن ان کے لیے شرط کیا رکھی؟ سب کے ساتھ عدل ہوگا، سب کو کھانے کا یکساں کھانے کا معیار ہوگا، کپڑے کا، گھر رکھنے ان کو رکھنے کا. یہ نہیں کہ کسی کو بہت چاہے، بہت زیادہ عائش میں رکھ دیا، اور کسی کو کم چاہے. پہلی بیوی تھی، اب عمر رسیدہ ہو گئی، اب اس کو ایک دم لٹکا کے چھوڑ دیا. ایسا شخص قیامت میں سزا ملے گی اسے. عورت ظاہر ہے شوہر ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے. تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں تو ججز کے پاس جائے، فیصلہ کروائے. مرد چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، عورت چاہے تو عدالت کے ذریعے تمام حق باتیں، سچی باتیں بتا کر علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. شوہر بیمار پڑ گیا، انتقال ہو گیا، ڈائیورس ہو گئی، وہ عورت فوری دوسری شادی کر سکتی ہے ٹائم پیریڈ کے بعد. اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. ہر ایک کو، ہر عورت اور مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی دنیا میں بسر کریں. لیکن اتنا بھی نہیں جو آج یورپ کا ماحول ہے کہ رات میں شوہر کو خراٹے آ رہے ہیں، بیوی نے جا کر ڈائیورس فائل کر دی، اس سے کہ یہ رات میں سوتے وقت خراٹا لیتا ہے. بیوی نے اس لیے ڈائیورس فائل کر دی کہ میرا شوہر، میں جس کتے کو چاہتی ہوں وہ اس کو پیار نہیں کرتا. اسلام ایسی بیہودہ چیزوں کو انٹرٹین نہیں کرتا. انسانی معاملات سے اللہ تعالیٰ قرآن ڈیل کرتا ہے. اب یہاں ایک حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، زندگی میں دشمنیاں ہوں گی تمہاری، اور شیطان چونکہ آیا ہے، شیطان کا کام انسانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کرانا ہے. میاں بیوی میں کرائے گا، باپ بیٹوں میں کرائے گا، بھائی بھائی میں کرائے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا شیطان. اور اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو 5 بار دن میں عبادت کے طور پر، نماز کے طور پر، پریئر کے طور پر ریپیٹ کرتے رہو، اس کو یاد کرو تاکہ ان غلطیوں سے بچو جو شیطان کی وجہ سے تم کر سکتے ہو. اب یہاں ایک حکم دیا جا رہا ہے، جب تم اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلو تو اب رات کا وقت ہے، تھوڑا آپ پیٹرولنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے علاقے کی اپنے نگرانی اور حفاظت کر رہے ہیں. سیفٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا. اب اگر کوئی کہے اپنے کوڈ ورڈز مقرر کر لیا کرو، اور اگر اتفاق سے کوڈ ورڈ نہیں یاد رہا، نہیں بنایا گیا، اور سامنے سے آنے والا اگر تمہیں سلام کہے، فوری اس پر اٹیک مت کر دو کہ تم مسلمان نہیں ہیں. اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو یہ اسلامی شعار ہے، اسلامی نشانی ہے مسلمان ہونے کی. پہلے اطمینان سے رکھو، اس سے بات کرو، اور چوکنا رہو، ہوشیار رہو، اور پھر اس کے ساتھ گفتگو کر کے تمام بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے
اس لیے کہ اس سے پہلے کذالک کنتم من قبل، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو تمہارا بھی حال یہی تھا، اس لیے ذرا احتیاط کرو، ہر سلام کرنے والے کو نہ مسلمان سمجھ لو نہ اس کو سرے سے غیر مسلم سمجھو۔ ویسے آج کل کے مسلمانوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ باہر دفاتر میں، کاروبار میں، دکانوں پر، ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسلمان اپنی مسلم آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں۔ دیکھیے، داڑھی میرے نزدیک اسلام نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو کسی سے سنا تھا، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ لیکن جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ بس ایک عمر کا خاص حصہ گزار دیا، اب جانے کا وقت ہمارا قریب ہے، پتہ نہیں کس کو کب بلاوا آ جائے، تو جائیں تو اللہ کے روبرو جب جائیں تو پھر چہرے پر سنت رسول ہونی چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، اب ان کو پہچانیں گے، سلام کریں گے تو کیسے کریں گے آپ؟ بہت سارے لوگ سلام کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کلین شیو ہوئے، کیسے پہچانیں گے آپ مسلمان ہیں؟ اور بعد میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بالکل مسلمانوں جیسی داڑیاں۔ دیکھیں، مسلمان کی داڑھی میں عام آدمی کی داڑھی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق محسوس کیجئے۔ مسلمان اپنی داڑھی کا یہ حصہ تھوڑا سا سامنے کا کلین رکھے گا، یہ حصہ کلین رکھے گا، یہاں سے نیچے سے کلین رکھے گا۔ یہ ہمارے نبی کی داڑھی کی سنت بتائی گئی، ورنہ اس کی لینتھ تو بڑی ہو سکتی ہے۔ ہر مذہب والے، خاص طور پر 70-80 سال پہلے کا ہندوستان اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جٹھا داری سادھو جی ملیں گے، رشی منی ملیں گے، یا بڑی بڑی داڑیاں۔ تو داڑھی دراصل مرد کا زیور ہے۔ عورت کو اللہ نے اپنی خوبصورتی چھپانے کے لیے نقاب کا حکم دیا، مرد کو داڑھی سے۔ مرد بھی گورا چٹا ہو سکتا ہے، اور پھر مرد بھی کسی کے لیے فتنہ بن سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور آج کی دنیا میں امریکہ میں، یو ایس اے میں اور یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں مرد سے مرد شادی کر سکتا ہے۔ ان کے لیے عدالتیں باقاعدہ نکاح نامہ جاری کرتی ہیں۔ ابھی ایک بڑا کیس چل رہا ہے، امریکہ کی ایک عدالت نے ایک گے کپل کو، بیٹا ہو گیا، کیسا ہوا واللہ عالم، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اور عدالت نے انکار کر دیا، حکومت نے انکار کر دیا اس کو برتھ سرٹیفکیٹ دینے سے۔ عدالت نے فوری حکم دیا کہ نہیں، اس کے لیے پاسپورٹ جاری کیا جائے، یہ پیور انڈیا امریکن ہے اور اس کے لیے پاسپورٹ جاری کیا۔ اب بتائیے، آپ دونوں مرد ہیں، گے ہیں، اب ان کے ساتھ لیکن وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کے آج اسلام سے لوگوں کو دشمنی کیوں ہے؟ اسلام جو غیر فطری چیزیں ہیں جب ان کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ان برائیوں میں ملوث ہیں، برائیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو اپنے لیے ڈینجر سمجھتے ہیں۔ وہ اب آج پورے یورپ کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، شراب 24 گھنٹے عام ہے، یہ خاص ایج پار کرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بدکاریاں عام ہیں، بدکاری کے لیے تو کوئی ایج لمٹ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ 8-8 10-10 سال کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے انوالو ہیں، بلکہ اس وقت سپر پاور کی پاپولیشن کا حال یہ ہے کہ ہر 4 بچے جو پیدا دن میں ہوتے ہیں، ایک بچہ حرامی ہوتا ہے۔ اس عورت کو اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، نام نہیں معلوم ہوتا، اتنے مردوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، اب ان کے سامنے جا کر آپ اسلام کی بات، تمہارے فادر کا نام کیا ہے پوچھے، اس لیے اب قانون کیا چینج ہوگا۔ اب دیکھیے اپلیکیشن میں کس چیز کو پریفرنس دیا جا رہا ہے؟ مدرس نیم، دے ڈونٹ وانٹ یور فادرس نیم۔ اسے کہ وہ کہاں سے لا کے بتائیں گے؟ 25% آف دا پاپولیشن آف دیٹ کنٹری کیناٹ شو، ڈزنٹ نو دیئر فادر نیم، دے ڈونٹ نو دیئر فادر نیم، ان کو نہیں معلوم ہے ان کا، پھر وہ کیسے بتائیں گے؟ اب وہ اسلام کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ غیر ضروری سختیاں تو ہماری نہیں ہیں، سختیاں ہم کو اتنا بتانا ہے، یہ اوپر والے کی طرف سے سختیاں ہیں۔ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور لاسٹ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوریجنل جو ڈائریکٹ اللہ نے دیا تھا، اپنا پیغام بھیجا تھا، وہ میسیج ہمارے پاس سیف ہے۔ تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے،
جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کا بڑا درجہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ان کی روحیں فرشتے آ کر پوچھے جائیں گے، کھینچیں گے، نکالیں گے، تو ان سے پوچھیں گے کس حال میں تھے، تو کہیں گے زمین میں ہم کمزور تھے، مسلمان تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا خدا کی زمین ویسی نہیں تھی کہ تم یہاں سے نکلتے دوسری جگہ چلے آتے؟ بہرحال ابھی تو ویسے ہجرت نہیں ہے، رسول اعظم کے بعد میں ہجرت منسوخ کر دی گئی۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضاخہ نہیں، اپنی نماز میں اختصار کرو۔ اب اختصار 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھیں گے آپ، ظہر 4 ہوتی ہے، عصر 4 ہوتی ہے، عشاء 4 ہوتی ہے، فجر کی ہوتی 2 ہیں، اس کو کم نہیں کر سکتے، مغرب کی 3 ہوتی ہیں، اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ سنت نوافل نہیں پڑھیں گے، سوائے فجر کی سنتیں آپ کو ہر حال میں پڑھنی پڑیں گی، مغرب کی سنتیں پڑھیں، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے۔ البتہ ایک خاص موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں، اور سنتوں کی بڑی پابندی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ حج کے لیے آئے، سفر کے دوران آپ نے فرض نماز 2 رکعت قصر پڑھی، ظہر کی نماز 4 کی جگہ 2 پڑھی، بیٹھ گئے جا کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سنتیں پڑھنی ہے، تو کہا کہ سنت پڑھنے کا اگر ہوتا تو میں 4 رکعت فرض ہی نہیں پڑھ لیتا۔ جب اللہ نے سہولت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ، تو اپنی غیر ضروری طور پہ اپنا تقویٰ بڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کو کم کرو، 2 رکعت کرو، اور یہ ڈر ہو کہ کوئی اچانک تم پر حملہ کرے گا، کوئی خطرناک چیز آ کے تمہیں ستا سکتی ہے، تو پھر احتیاط کرو، ہتھیار لے کر رہو، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ چل رہی ہے تو بھی نماز معاف نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، عورتوں کو بے تحاشا چھوٹ ہے، ہر مہینہ 8 دن کی نمازیں معاف ہیں، حاملہ ہو جائیں، ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد 40 دن کے اور اس سے زیادہ کی نمازیں معاف ہیں، مرد کو کوئی گنجائش نہیں ہے، بالغ جس دن ہوا اس کے بعد سے اس کی موت تک کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہو، یا شدید نیند کا غلبہ اس کا ہو، یا گناہ کے طور پر اس نے نشہ کر لیا، ان صورتوں میں معاف ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل کے اندر نہیں ہے۔ تو جنگ کے موقع پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی فوج دشمن کے سامنے رہے گی اور آدھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی، پھر یہ واپس جا کے یہ مورچہ سنبھالیں گے، اور بقایا آدھے آ کے امام 2 رکعت پڑھے گا، سارے فوجی 1 رکعت پڑھیں گے۔ اللہ کو میدان جنگ میں بھی اپنی عبادت پسند ہے، کیوں؟ وہاں پر انسان کو شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تم بڑے بہادر ہو، بہت بہادری سے لڑ رہے ہو، 10-15 کو تو مار دیا ہے، 20 کو زخمی کیا ہے، غرور تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دے گا، تمہارے ساتھ تمہاری وجہ سے تمہاری فوج کو شکست ہو جائے گی۔ اس لیے نماز میں آؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ اس حال میں بھی ہم اتنے عاجز ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو مٹی میں گڑگڑ ہے۔ ظاہر ہے میدان جنگ میں کارپیٹ بچھی ہوئی نہیں ہوتی مساجد کی طرح۔ تو اللہ یہاں حکم دے رہا ہے، ایک گروپ آئے نماز پڑھے پھر جائے، دوسرا گروپ آئے دوسرا آ کے نماز پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھ کے پڑھو، ورنہ دشمن طاق میں ہے کہ تم ہتھیار رکھو ایک دم وہ تم پر حملہ کر دے۔ نہیں، اگر بہت زیادہ تمہیں بیماری ہے، تکلیف ہے، بارش ہو رہی ہے اور چند سپاہی چاہتے ہیں کہ ہتھیار رکھ دیں تو مضائقہ نہیں، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ چلتے پھرتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ فَإِذَا خَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرو۔ ایک عادت بنائیے، میں آپ تمام سننے والوں سے ادباً درخواست کر رہا ہوں، بیکار کبھی مت بیٹھے رہیے، دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں،
اپنی زبان پر ایک تسبیح رکھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ تمام کلمات قیامت کے دن ہمارے لیے کتنا بڑا اثاثہ اور کتنا بڑا کیپٹل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. پھر اللہ نے صاف صاف بتا دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری نبی پر 114 سوروں میں ایک سورہ تو صرف نماز کا ہوتا، اور اس میں پوری تفصیلات ہوتی ہیں، اوقات یہ ہیں، رکعتیں اتنی ہیں، فرض اتنی ہیں، نوافل اتنی ہیں، سنن اتنی ہیں. کم سے کم کتنی کوانٹٹی کے کتنے نمبر سورے ہم پڑھیں، کتنی آیتیں پڑھیں ایک رکعت میں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں. اوقات کیا ہوں گے، شروع وقت کب ہوگا، آخر کب ہوگا. اس کے برخلاف جبرائیل آئے جب 5 نمازیں مدینے میں باجماعت پڑھی جانے لگیں تو جبرائیل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں، پہلے دن آئے فجر کے اول وقت، اب یہ وقت شروع ہوا ہے، نماز پڑھا دی. ظہر کے اول وقت آئے، نماز پڑھائے، عصر، مغرب، عشاء. دوسرے دن آئے، آخری وقت نماز پڑھائی. یعنی اب تھوڑی دیر اور ہو جائے گی، نماز اس کے بعد قضا شمار کی جائے گی. آخری وقت نماز پڑھائے، اور 2 دن نماز 5 کی وقت کی پڑھانے کے بعد میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول درمیانی وقت بہتر ہے. دیکھیں اب ہمارے ملکوں میں جو ہو رہا ہے وہ علماء کر رہے ہیں، برسوں سے چلا آ رہا ہے. ہم جب سے گلف میں آئے ہیں ہم کو ایک چیز کا اندازہ ہے، فجر کی نماز یہاں اول وقت ہوتی ہے. 1-1.5 گھنٹے تک سورج کے طلوع ہونے کے کوئی آثار نہیں. ہمارے ملکوں میں سب کانٹیننٹ کے اندر آپ فجر کی نماز پڑھ کر دعا کر کے باہر آئیے، آپ کو سفیدی نظر آ جائے گی. تو وہاں آخر وقت پڑھے جاتی ہیں اور بہترین وقت درمیانی ہے. اس لیے اب دیکھیے سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز، صلاۃ وقت مقررہ کے ساتھ ایمان والوں پر فرض کر دی گئی، کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ. جب دل میں آیا نہیں پڑھ سکتے، جب دل میں آیا روزے نہیں رکھتا. رمضان کے روزے رمضان ہی کے روزے ہیں. رمضان کے روزے اگر میں چاہوں گا شعبان میں پورا مہینہ رکھوں، شوال میں پورا مہینہ رکھوں، تو میں پوری زندگی روزے رکھوں اور صرف ایک رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دوں تو وہ دے آر ناٹ ایکولنٹ، دونوں برابر نہیں ہیں. ایک روزے کی، فرض روزے کی اہمیت اتنی زیادہ اللہ کے پاس ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کی بھی اتنی اہمیت. پھر اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ ہاں یہ جو جنگ احد کے بعد میں تم دشمن کے پیچھے زخمی حالت میں جب نکلے تو کمزوری مت دکھاؤ. ہم جانتے ہیں تم زخمی ہو، لیکن نبی بلا رہے ہیں اور نبی خود جا رہے ہیں دشمن کے پیچھا کرنے کے لیے. اب رہی بات وَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. اب جو تکلیف تم اٹھا رہے وہ بھی تو تکلیف اٹھا کر آئے نا، وہ تو مکے سے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں. تم تو مدینے سے صرف چند کلومیٹر آئے ہو، تو مسئلہ کیا ہے بتاؤ. تم بھی تھوڑا جرت کا مظاہرہ کرو. اور دیکھو تم اخلاص کے ساتھ اگر نکلو گے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ دشمنوں کے دلوں پر ہیبت ڈالے گا، مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ میدان سے بھاگ جائے گا. اور ہوا ایسی دشمنوں کو جیسی اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اپنی فوج لے کر دوبارہ آ رہے ہیں تو جو بھاگے، حالانکہ تعداد میں وہ تقریباً ابھی بھی 2008 اور 900 کے درمیان ان کی بڑی تعداد تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس فوج کو لے کے نکلے تھے اور اس میں کہ 90% لوگ زخمی تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری طریقے سے زخمی تھے. 500-600 تھے، 600 اور ادھر 2800، اندازہ لگائیے آپ. یعنی تقریباً 5 گنا زیادہ وہ لوگ تھے. اس کے مقابلے میں اللہ فرمایا کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ آیت کتاب جو آپ پر نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر یہ جو کتاب نازل کی بالحق، پورے حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ اللہ نے جو راہ راست آپ کو دکھائی ہے اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر زمانے میں رہیں گے نہیں نا، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ دین کا علم رکھنے والے علماء کریں گے.
یہ دنیا دار نہیں کریں گے. آپ جن کو چاہے پارلیمنٹوں میں بھیج دیں. آج کل تو اکثریت انگوٹھا چھاپوں کی جاتی ہے اور بیسیوں پر تو مقدمات چل رہے ہیں، کسی پر قتل کے، کسی پر اغوا کے، کسی پر بدکاریوں کے، دنیا بھر کے. تو دینی امور کے بارے میں فتوے کون یہ لوگ دیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر؟ نہیں، یہ علماء دین کریں گے. اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کو چاہیے اپنا ایک سسٹم بنائیں، قاضی القضات کا دفتر بنائیں اور وہاں پر اپنے مسئلوں کو غیر مسلم عدالتوں میں نہ لے جائیں، ورنہ قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا آپ کو. آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. حالانکہ وہ اپنے علاوہ کسی، اس لیے کہ وہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اللہ انہیں کامیاب ہونے نہیں دے گا، حقیقت کا بھانڈا آپ پر پھوڑ دے گا. لوگوں کی جو چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، من بھرا ایسی باتیں کرنی چاہیے صدقہ خیرات کے لیے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو چاہیے لوگوں میں اس کا شہرہ نہیں کرے، ڈنکا نہ پیٹے، بلکہ کسی کی مدد کی ہو تو اس کو چھپا کر رکھے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو.